سر آپ ماشاءاللہ پرامن جماعت ہیں، کہا جاتا ہے کہ پرامن جماعت ہے، لیکن پچھلے 2-3 روز سے جو معاملہ چل رہے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے والا بھی مسلمان ہے۔ باوجود اس کے میرے کئی کلپ موجود ہیں، ہمارے ذمہ داران کے کئی کلپ موجود ہیں۔ ایک کلپ آپ کا بھی موجود ہے کہ آپ بھی پتھر برسا رہے تھے۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ پچھلے 2 روز پہلے جو کہ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے، اور 2-3 روز سے ایک دھرنا جاری ہے تحریک لبیک کی جانب سے۔ پورے پاکستان میں جگہ جگہ دھرنے دیے جا رہے ہیں، سڑکیں بلاک ہیں، تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج شیخ رشید صاحب کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے کہ تحریک لبیک جماعت پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی ہے انسداد تشددی ایکٹ کے تحت۔ میرے ساتھ موجود ہے علامہ فاروق الحسن صاحب، جو کہ یتیم خانہ چوک جہاں پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا مزار ہے، ابوذر غفاری مدثر، وہاں پر لیڈ کر رہے ہیں اپنی قیادت کو۔ ان سے جانتے ہیں کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہے، اور آج جو شیخ رشید صاحب کا بیان آیا ہے اس کے بعد آگے ان پارٹی کا کیا پلان ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اور آخر یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا۔ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری تک ہو گئی، ان کی رہائی کب ہوگی، ان کی رہائی تک یہ دھرنا جاری رہے گا، کیا معاملات ہیں، جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر آپ ماشاءاللہ پرامن جماعت ہیں، کہا جاتا ہے کہ پرامن جماعت ہے، لیکن پچھلے 2-3 روز سے جو معاملہ چل رہے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے والا بھی مسلمان ہے، پولیس آپس میں جھڑپیں جا رہی ہے، معاملہ چل کے رہے ہیں، کب تک چلتے رہیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا، یہاں پہ آپ ان سب کی آپ کو اجازت ہے، آپ سب کی تلاشی لیں۔ یہاں سے اگر ایک خنجر بھی مل جائے، ایک گولی مل جائے، ایک بلیڈ مل جائے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ نہتے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوں وہاں پہ جب آ کے کوئی اسٹریٹ فائر کرے گا تو یار کسی مرغی کو بھی آپ پکڑتے ہیں تو وہ پھڑپھڑاتی تو ہے نا، اتنا تو اس کو حق دینا چاہیے نا۔ تو جب آپ اسٹریٹ فائر ماریں گے، تیزاب والا پانی ڈالیں گے ان لوگوں کے اوپر، تو اس وقت آپ کہیں کہ جناب، اور پھر اسی عوام کے اندر سول وردی کے اندر ایجنسیز کے لوگ جو لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں، باوجود اس کے میرے کئی کلپ موجود ہیں، ہمارے ذمہ داران کے کئی کلپ موجود ہیں۔ ایک کلپ آپ کا بھی موجود ہے کہ آپ بھی پتھر برسا رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں، وہ جس وقت یہاں سے واٹر کینن آتا ہے، بالکل، تو واٹر کینن کو آپ منتشر کرنے کے لیے، اس کو رستہ روکنے کے لیے، اگر واٹر کینن کو پتھر لگے تو اس کا تو درد محسوس ہو، کسی 10 سال کے بچے کو سینے میں گولی محسوس ہو، وہ نظر بھی نہ آئے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں بس یہ کہ پورا سچ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ جو ادھورا سچ ہوتا ہے وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہ آج ہم نے دیکھا کہ پرنٹ میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ پولیس والا جو شہید ہوا جی، اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے اس کے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے، یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میڈیا ایک تصویر کا ایک رخ نہ دکھائے، دونوں دکھائے۔ وہ 10 سال کے اس بچے کو بھی دکھائے، میں آپ کے سامنے اس کی یہ دکھاتا ہوں تصویر، آپ نے دیکھی بھی ہوگی شاید، وہ بھی ذرا دکھائیے کہ جناب اس کی والدہ پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ پہلے یہ دیکھیے کہ اس کی جناب اعلیٰ والدہ پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی جناب اعلیٰ دکھائیے کہ اس کے گھر والے بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ بھی جناب اعلیٰ جا کے دکھائیے کہ یہ جو بزرگ ہیں کیا اس کے بھی گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور یہ بھی جناب اعلیٰ آپ کے سامنے یہ بالکل یہ نوجوان 18 سالہ کا، یہ آپ کی عمر کا ہے، تو کیا اس کے گھر والے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ انسان نہیں ہے۔ سر افواہیں یہ سننے میں یہ آیا تھا کہ جس دن سعد بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے اس سے 1 روز قبل آپ کی ملاقات ہوئی تھی، وزیر پنجاب بلایا گیا تھا، ایسی بات میں کوئی سچائی ہے؟ بلا کر معاملات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کوشش کی گئی تھی، یہاں صرف ایک دم گرفتاری ہو گئی؟ دیکھیں جی، انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم ایک قرارداد پیش کریں گے اسمبلی کے اندر، جس کے اندر باقاعدہ طور پہ پورے پارلیمنٹ سے سوال کیا جائے گا کہ فرانسیسی سفیر کو اس کے صدر کی گستاخی کی بنیاد پہ ملک سے بدر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنا سفارتی عملہ واپس بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے، اس کے بعد پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ تو ہم نے اس بنیاد پہ بھی ان کو کہا تھا چلو ٹھیک ہے، ہم قوم کو کم از کم یہ دکھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ یار جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ آتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا چہرہ ہے، اور ہمارا یہ ایمان تھا کہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی اکثریت، تو جب یہ بل جائے گا تو ضرور انشاءاللہ وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ کی بات بجائے اگر بل اسمبلی میں جاتا تو اس نے پاس ہو جانا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یقینی طور پہ۔ تو انہوں نے ہم سے
پہلے معاہدہ کیا 3 مہینے کا ٹائم لیا, پھر 2 مہینے کا بعد میں ٹائم لیا. تو جب انہوں نے اس گرفتاری سے 1 دن پہلے بلایا تو معاہدہ توڑنے کی غرض سے انہوں نے ایک ایسی سمپل سی قرارداد لکھی جو کہ کسی طرح بھی قابل عمل نہیں تھی, بلکہ وہ لائق توجہ بھی نہیں تھی. بلایا آپ کو عثمان گلزار صاحب نے تھا؟ نہیں, اس میں شیخ رشید شامل تھا, اس میں اپنا مولانا نور اللہ قادری, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بھی 2-4 وزراء تھے. اس کی باقی ڈیٹیل ہمارے جو مذاکراتی ٹیم کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب, مفتی عمیر الازہری صاحب اور علامہ غلام غوث بغدادی صاحب, وہ تمام تفصیلات آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن وہ جو انہوں نے دستاویزات دی وہ بالکل یعنی کہ ہم اس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں, اور سمپل سا وہ جو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں گوگلاں تو مٹی جاڑا نہ لکم, تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. ہمارے قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ جملے تو ہم جیسے غریب کہتے ہیں نا جن کے ہاتھ میں غوری نہیں ہے, ابدالی نہیں ہے, جو آپ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ اس طرح کی منتوں والی بات نہیں کرتے, وہ جرت سے بات کرتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو لگام دی جا سکے, وہ فیصلے کرتے ہیں. تو بہرحال وہ انہوں نے دیا کہ بھی اس کو شورا میں لے جائیں, تو اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو وہ شورا میں لے کے آئے. خیر اس پہ بات ہونی تھی. شورا اس ٹائم تو چونکہ یکجا بھی نہیں تھی, سارے جو ہے نا وہ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف لے گئے تھے, اپنی اپنی مصروفیات تھیں. 1 دن بعد پھر شورا کا اجلاس تھا, لیکن اگلے دن انہوں نے قبلہ امیر محترم صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا. لیکن ان کے بیان سے بات کیا نا, رات کو ان کا ایک بیان جاری ہوتا ہے کوئی 1-1.5 منٹ کا کہ اگر نہ سفیر کو نکالا گیا تو 20 اپریل رات 12:01 پر فیض آباد میں ہوں گے. دیکھیں اس میں نئی بات کوئی ہے, اگر آپ بتائیں نا کہ ہم نے کوئی نئی بات ایڈ کی ہے. یہ تو ہم روز اول سے جس دن معاہدہ ہوا تھا اسی دن یہ کہہ رہے تھے کہ 20 تک ہم آپ کے پابند ہیں, تو 20 کے بعد ہم جناب اعلیٰ نکلیں گے. یہ تو انہیں بھی بھول نہیں تھی جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا. تو اس لیے ہم نے ان کے ساتھ واضح طور پہ انہیں 8-10 دن بلکہ 11 دن کا ٹائم تھا یا 10 دن کا ٹائم تھا. ہم نے کہا کہ اس دوران آپ اپنا وعدہ پورا کریں, آپ ہمیں بھی مشقت میں نہ ڈالیں اور خود بھی مشقت میں نہ پڑیں. تو اس معاہدے کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ 20 تاریخ سے پہلے فریقین میں سے کوئی بھی اگر ایسا کوئی اقدام کرے گا جو معاہدے کی روح کے خلاف ہوگا تو معاہدہ کا عدم تصور کیا جائے گا. تو جب کسی جماعت کا آپ امیر گرفتار کریں گے تو پھر معاہدہ کہاں رہ جاتا ہے. تو یہ معاہدہ پھر میں آپ کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ تصحیح کرتا جاؤں کہ یہ معاہدہ صاحبزادہ محمد سعد حسین صاحب کی صرف گرفتاری کی مذمت کے لیے نہیں, یہ دراصل فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے لیے ہے, اس سے ملک سے نکالنے کے لیے ہے. باقی رہی بات صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب کی, تو وہ اس کے ساتھ ایڈ ضرور ہے. لیکن کل ایک اینکر نے سوال کیا تھا کہ جناب آپ بتائیے کہ اگر وہ دونوں شرطوں میں سے ایک شرط مانتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں ہم یا سفیر نکالیں گے یا پھر آپ کے امیر محترم کو رہا کریں گے, تو آپ کیا چاہیں گے. تو اسی دن ہی کہیں سے ایک پولیس والے بھائی کے ذریعے سے پیغام پہنچا کہ سعد بھائی کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ شرط رکھیں تو آپ نے کہنا ہے کہ سفیر کو نکال دو, سعد صاحب کو ہم کورٹ سے چھڑا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری رہائی کو چھوڑنے دیں. زندہ. بس اتنی سی بات ہے جی. ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے کہ جو معاہدہ گورنمنٹ نے کیا ہے وہ معاہدہ پورا کرے, نہیں تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارا ذمہ ہے گردن رسول اللہ کے لیے پیش کر دینا. افطاری کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ افطاری کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں؟ افطاری کے بعد ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. آخر کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے. اگر رضوی صاحب کی رہائی نہیں ہوتی کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کتنا کوئی ٹائم لمٹ؟ وہ جب تک سفیر نہیں نکلتا تب تک ہم, یہ آپ کو یہاں سے جواب مل گیا, آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا یہ ہمارے ترجمان